السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر 1775 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ 1837 عیسوی میں مغل شہنشاہ بنے۔ اس وقت مغلیہ سلطنت پہلے ہی زوال کا شکار تھی اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی طاقت دہلی کے لال قلعے تک محدود تھی اور وہ ایک حقیقی حکمران سے زیادہ علامتی شخصیت تھے۔ اس کے باوجود بہادر شاہ ظفر ایک پڑھے لکھے آدمی بھی تھے جو شاعری اور فنون سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ انگریزوں نے 1803 عیسوی میں دہلی پر قبضہ کر لیا تھا اور شہنشاہ کو عملی طور پر قیدی بنا لیا تھا۔ اس کا اختیار لال قلعے تک کی محدود تھا اور اس کی آمدنی بھی اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ وہاں کے برطانوی باشندے طاقتور تھے اور شہر کے معاملات کو چلاتے تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ شہنشاہ قلعے تک محدود تھا، پھر بھی لوگ اسے اپنا شہنشاہ سمجھ کر پیار اور عزت کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے سیاسی اقتدار کھونے کے بعد فن اور ادب کی سرپرستی پر توجہ دی۔ وہ ایک اچھے شاعر اور خطاط تھے اور ہندوستان کی مختلف زبانیں جانتے تھے۔ ابتدائی سالوں میں ذوق ان کے استاد تھے اور ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب نے ان کی جگہ لی۔ جب 1857 عیسوی کی بغاوت شروع ہوئی تو بہادر شاہ ظفر اس وقت تک بے خبر تھے جب تک باغی سپاہی دہلی پہنچے اور ان سے بغاوت کی قیادت کرنے کا کہا۔ ابتدا میں وہ ہاں یا نہ کا شکار تھے اور کسی سازش یا بغاوت میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن باغی سپاہیوں نے لال قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ باغیوں نے اسے جنگی اخراجات کے لیے پیسے دینے پر بھی مجبور کیا اور ایک موقع پر کہا جاتا ہے کہ اسے اپنی بیویوں کے زیور سپاہیوں کو دینے پڑے۔ پوری بغاوت کے دوران بہادر شاہ ظفر نے ہندو اور مسلمان سپاہیوں کے درمیان امن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے مذہبی جنگ قرار دینے والوں کی بھی مذمت کی۔ جب دہلی کو انگریز افواج نے فتح کیا تو اس نے ہمایوں کے مقبرے میں جا کر پناہ لی۔ باغی لیڈر بخت خان نے بہادر شاہ ظفر سے درخواست کی کہ وہ اس کا ساتھ دیں اور انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں، لیکن بہادر شاہ ظفر جنگ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس نے شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ان فاتحوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جنہوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد الہی بخش اور رجب علی کے ہمراہ ہڈسن شہزادوں کو گرفتار کرنے آیا۔ شہزادوں نے بھی جان کی امان چاہی، مگر ہڈسن نے کہا کہ انہیں غیر مشروط طور پر آ جانا چاہیے۔ شہزادے اس جواب پر برا فروختہ ہوئے۔ ان کے رفیقوں نے بھی یہی صلاح دی کہ تیموری خاندان کے لوگ اس طرح مجبور ہو کر قید نہیں ہوا کرتے، تلوار اٹھاتے ہیں اور لڑتے ہیں، پھر یا قسمت یا نصیب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کو بھی دلیرانہ کام کرنا چاہیے۔ ہڈسن اور اس کے 100 سواروں کو ہم تھوڑی دیر میں شکست دے سکتے ہیں، مرنا یہ تو بہادری کی موت کیوں نہ مرے۔ مگر الہی بخش پھر سے جانب بیٹھ گیا اور شہزادوں کو مقابلے سے باز رکھا۔ ہڈسن اور اس کے 100 سواروں کو ہم تھوڑی دیر میں شکست دے سکتے ہیں، اگر مرنا یہ تو بہادری کی موت کیوں نہ مرے۔ مگر الہی بخش پھر سے جانب بیٹھ گیا اور شہزادوں کو مقابلے سے باز رکھا۔ ہڈسن ان سب کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ان کو رتھوں سے اتار کر اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ یہ شہزادے مرزا مغل، مرزا ابو بکر، مرزا خضر سلطان اور مرزا عبداللہ وغیرہ تھے۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے تمام ظالموں اور سفاکوں کو شرم سے گردن جھکا لینی چاہیے کہ اس گرگدان آلود نے شہزادوں کا خون پیا، پھر ان کے سروں کو خوان میں رکھ کر بہادر شاہ کے سامنے لایا کہ یہ ہے آپ کی وہ نظر جو بند ہو گئی تھی۔ الحمدللہ، تیمور کی اولاد اسی طرح سرخرو ہو کر باپ کے سامنے آیا کرتی ہے۔ دوستو، یہ بہادر شاہ ظفر کے الفاظ تھے۔ ان شہزادوں کو کوتوالی پر ان کے سر جیل خانے کے خونی دروازے پر لٹکائے گئے اور پھر دریا میں پھینک دیے گئے۔ میجر ولیم ہڈسن نے اسے 20 ستمبر 1857 عیسوی کو گرفتار کیا اور مظلوم بہادر شاہ پر جنوری 1858 عیسوی میں مقدمہ چلایا گیا۔ لال قلعے کا حکمران آج لال قلعے کے دیوان خاص میں مجرموں کے روپ میں آیا۔ مقدمے میں ان کو مجرم ثابت کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے وکیل کو جوابی تقریر کا حق بھی نہیں دیا گیا اور اس طرح اس انوکھے مقدمے کا فیصلہ کر کے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔
یعنی 17 اکتوبر 1858 عیسوی کو رنگون بھیج دیا گیا۔ ان کے ہمراہ زینت محل اور جواں بخت بھی تھے۔ وہ گیروا لباس پہنے ہوئے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ رنگون میں زندگی کے یہ آخری دن اس بوڑھے مظلوم نے کس طرح گزارے، خود اسی کی زبانی سنیے۔ شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اس سوزے نہاں جلتی ہے۔ دوستو، آخرکار رنگون کے اس سنسان اور چھوٹے سے بنگلے میں 7 نومبر 1862 عیسوی کو بہادر شاہ ظفر نے 87 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ 1886 عیسوی میں زینت محل کا بھی انتقال ہو گیا اور اپنے شوہر کے پہلو میں سپرد خاک ہوئیں۔ دونوں قبریں کچی اور شکستہ تھیں۔ بیری کا درخت سایہ کر رہا تھا، وہ چونکہ گھوڑوں کی دوڑ کا میدان بنا دیا گیا تھا، اس لیے وہ شکستہ قبریں بھی پامال ہو گئیں اور مظلوم ظفر کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ پس مرگ قبر پر اے ظفر کوئی فاتحہ بھی کہاں پڑے، وہ جو ٹوٹی قبر کا تھا نشاں اسے ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ بہادر شاہ کے ساتھ رنگون جانے والوں میں زینت محل کے علاوہ جواں بخت کلثوم زمانی، رونق زمانی اور جواں بخت کا ننھا بچہ جمشید بخت تھا۔ جواں بخت کے استاد حافظ محمد ابراہیم وغیرہ کل 35 آدمی تھے۔ ان سب کو وہاں کی عوام و خاص سے دور رکھا گیا کیونکہ انگریزوں کو ڈر تھا کہ کہیں یہاں 1857 عیسوی کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ طوائفوں کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ وہاں بہادر شاہ ظفر کی غزلیں نہ گایا کریں۔ بہادر شاہ اور ان کے ساتھیوں کا قیام اس مقام پر ایک بنگلے میں تھا جہاں مقبرہ بنا ہوا ہے۔ 1938 عیسوی میں اس سڑک کا نام ایک وکیل کی تجویز پر میونسپلٹی نے ظفر شاہ روڈ رکھ دیا۔ جب بہادر شاہ کا انتقال ہوا تو ان کی موت کو نہایت پوشیدہ رکھا گیا اور چپکے سے وہیں دفن کر دیا گیا۔ جواں بخت برما بھیج دیے گئے اور انہوں نے وہیں 1882 عیسوی میں انتقال کیا۔ ان کی قبر کا کچھ پتہ نہیں۔ ان کے بیٹے جمشید بخت نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ عام طور پر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے اور رنگون سینٹرل جیل کے سامنے ایک لکڑی کے بنگلے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک شادی رنگون میں بھی کی تھی اور غالباً 1906 عیسوی میں ایک لڑکا سکندر بخت پیدا ہوا۔ جمشید بخت کا 1921 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کو بہادر شاہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، مگر حکومت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کیونکہ اس زمانے میں تحریک خلافت کا زور تھا اور 1857 عیسوی کے پھر لوٹ آنے کا دھڑکا لگا ہوا تھا، لہٰذا تاب نوے قبرستان میں دفن ہوئے اور رونق زمانی نے 3 اپریل 1930 عیسوی کو انتقال کیا۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا گیا اور وہ 19ویں صدی کے آخر تک رہا۔ کسی کو قبر پر جانے کی اجازت نہ تھی، چنانچہ رفتہ رفتہ قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ اکتوبر 1903 عیسوی میں ایک صاحب نے قبر کا کھوج نکالا اور اس پر گنبد وغیرہ بنوانا چاہا، مگر حکومت اس پر بھی تیار نہ تھی۔ اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی اور شخص یا جماعت ایسا کرے۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی اور پبلک چندے سے موجودہ کٹہرا اور قبر بنوائی گئی۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔